اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ہاتھی نکل گیا ہے لیکن ہاتھی کی پونچھ رہ گئی ہے. جو بڑے والے ایشوز تھے جیسے نیوکلیئر کا ایشو ہے, ریجیم چینج کا ایشو ہے, وہ کافی حد تک جو ہے وہ سالو ہو گئے ہیں. پرابلم کیا ہے, ہاتھی کی پونچھ رہ گئی ہے, پورا ہاتھی جو ہے وہ نکل گیا ہے. جو ہرموز والا معاملہ ہے, جو کہ ریلیٹیولی ایک چھوٹا معاملہ ہم سمجھ رہے تھے کمپیریزن میں باقی ایشوز سے, وہ جو معاملہ ہے وہ پھنس گیا ہے. امریکہ وہاں سے اپنے یو ایس بلاکیٹس نہیں ہٹا رہا. اور آپ کو پتا ہے عطا تارڑ نے بھی باقاعدہ ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا, یہ ایک طرح سے بڑا ایک امپورٹنٹ سگنل تھا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا کہ انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم ایران کو ابھی بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو جواب نہیں آ رہا کہ وہ اسلام آباد امن مذاکرات میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پھر جون حسین جو کہ ایران کے جرنلسٹ ہیں اور کئی سارے پاکستانی چینلز پر بھی آتے رہتے ہیں, انہوں نے پھر عطا تارڑ کی اس ٹویٹ کا جواب دیا اور کہا کہ آپ اسی ٹویٹ میں یہ کیوں نہیں لکھ دیتے کہ یو ایس بھی اپنے نیول بلاکیٹس جو ہیں وہ ہرمز سے ہٹا لیں. اگر وہ ہٹا لیں گے تو پھر ہم لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں گے. آئی تھنک اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ پرابلم پھنس گئی ہے. یو ایس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نیول بلاکیٹس پیچھے لیں, اور ایران کو بھی چاہیے کہ وہ جو ایک روز کے لیے جب ہرمز کھلا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کا تھینک یو کیا تھا, اس کے بعد ایران نے بھی کچھ وہاں سے گزرنے والے ویسلز کے اوپر اٹیک کیے تھے, جس میں انڈیا کا بھی ویسل تھا, فرینچ ویسل تھا اور یو کے کا ویسل تھا. اس کے اوپر بھی پرابلم جو ہے وہ دوبارہ ہوئی. تو ایسا لگتا ہے کہ ایران اور یو ایس دونوں جو ہے وہ ہرمز کو یوں پکڑ کر بیٹھ گئے اور وہاں سے جو ہے وہ اسٹیپ بیکورڈز لینے کو دونوں تیار نہیں ہیں. اب یہ جو ایک پرابلم ہے یہ یقیناً ایک پرابلم بن گئی ہے. دونوں کو اسٹیپ بیک لینا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں. اور یہ تھوڑے سے دن جو رہ گئے ہیں سیز فائر کے, ان میں بریک تھرو بڑا ضروری ہے. سنڈے تک سیز فائر کا ٹائم ہے. سنڈے تک سارے لوگ, پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ سیز فائر کے ہوتے ہوئے ہی کسی طرح کی کوئی بریک تھرو ہو جائے اور دوبارہ نیگوسیشنز شروع ہو جائیں, کیونکہ اگر نیگوسیشنز شروع نہیں ہوتی تو پھر وہ دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ جو انسانیت ہے, ہیومینٹی ہے, وہ بالکل بھی اس کی خواہش نہیں رکھ سکتی. پاکستان کے رول کو سب نے ایکنالج کیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. ساری کنٹریز نے, لیٹن امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس ہیں, انہوں نے, بہت ساری لیٹن امریکن کنٹریز ہیں, انہوں نے, ساؤتھ افریقہ, نارتھ افریقہ کی کئی ممالک ہیں, انہوں نے, یورپ کے تقریباً ہر ملک نے پاکستان کا تھینک یو کیا اور ایکنالج کیا کہ پاکستان نے بہت ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کی ہیں اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے. وہیں پر صرف 2 ملک ہیں جن کو پاکستان کی جو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس ہیں وہ ان کو بہت بری لگ رہی ہیں. ایک ہے اسرائیل, وہ بھی اتنا کھل کے ان ایفرٹس کو جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہہ رہا جتنا کہ انڈین میڈیا کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہے پاکستان کی ایفرٹ سے. ان کی یقیناً ان کی جو پبلک ہے وہ بہت سین ہے. میں انڈین پبلک کو ایک دفعہ پھر بڑے اپنے دل سے سلام پیش کرتی ہوں. لیکن جو انڈیا کے, جو خاص طور پر میڈیا کے جو ان کے ایلیمنٹس ہیں اور ان کی جو گورنمنٹ کے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں, وہ بڑے ہمیں اپسیٹ نظر آتے ہیں. اور وہ ایسا لگتا ہے کہ بار بار چاہتے ہیں, ان کی بڑی دل کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات فیل ہو جائیں. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو یہ ان کا بھی نقصان ہے. ان کے شہر میں, ان کے پورے ملک میں آئل کرائسس شروع ہو جائے گا. لوگ بالٹیاں لے کے تیل کے لیے پیٹرول پمپس پر لائنیں لگا کر دوبارہ نظر آئیں گے. یہ چیز یقیناً وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ان کو صرف یہ پریشانی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہے یہ پاکستان کیوں کروا رہا ہے, اس لیے دے وانٹ کہ یہ پاکستان لیڈ جو مذاکرات ہیں یہ فیل ہو جانے چاہیے.